یہ آج فیلڈ مارشل صاحب کی جانب سے کافی کلیئرٹی سے جو بات کی گئی، لیکن بھارت آپ کو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ، اور ایک تو تقسیم پائی جاتی ہے فوجی قیادت اور ان کی جو سیاسی قیادت کے بیانات میں، لیکن آہستہ آہستہ ایکسیپٹنس آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے یا دیکھیں ستی صاحب، بات اس طرح کہ بھارت کی جو ملٹری ہے وہ امبیرسڈ فیل کر رہی ہے جی. ایک تو جنگ میں ان کو امبیرسمنٹ ہوئی ہے، دے ور آؤٹ آف دی بیٹل. پہلے 30-40 منٹ کے ریسپانس میں بھی پھر آپ نے دیکھ لیا ان کی ایئر فورس اور جس طریقے سے ان کا ایئر ڈیفینس، جس کو بڑا وہ سینٹر آف گریوٹی کہا کرتے تھے S-400، اور پھر جو ایئر فورس کا سینٹر آف گریوٹی جس کا بڑا وہ شدت سے پہلوان کا رفیل کی بات کرتے تھے کہ جی وہ کاش کے پلوامہ کے وقت ہوتے تو ہمیں اتنی امبیرسمنٹ آتی. وہ دونوں امبیرس ہوئے، ویپن سسٹم اور ایز اے کمپلیٹ ملٹری امبیرس ہوئی. پروفیشنلزم اگر ان کا دیکھا جائے جس طریقے سے انہوں نے استعمال کیا، اور پاکستان کی ملٹری نے ود دی سپورٹ آف دا پیپل آف پاکستان جس طریقے سے ان کو آؤٹ آف بیٹل کیا. اس کے بعد پھر ان کی ملٹری لیڈرشپ دیکھیں، ان کے لوگ بہت مارے گئے. ابھی آج کل آپ سن بھی رہے ہوں گے کہ جو ان کو اعزازات نوازا جا رہا ہے، پریشر. آف کورس ہم بھی فوج میں رہے ہیں جی. ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ ریکگنیشن. جن لوگوں کے بچے مارے گئے ہیں جنگ میں، چاہے وہ ہندوستان کی کیوں نہ ہو، وہ سولجرز ہیں. اور سولجرز کی جو ایک پرسنالٹی ہوتی ہے یا ایک سولجر کا جو ہال مارک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا جو مورائل ہوتا ہے وہ ریکگنیشن بائی دا نیشن کہ یہ ہمارا ہیرو ہے. وہ ان کو ہیرو کے طور پہ نیشن لے رہی ہے یا نہیں رہی. آپ ان کی لاشوں کو چھپانا چاہ رہے ہیں، آپ ان کی جو بھی قربانی اپنے ملک کے لیے. ایز اے سولجر آئی ریسپیکٹ دیٹ سیکریفائس آف اے سولجر، چاہے وہ انڈیا کا ہی کیوں نہ ہو. لیکن ان کی اپنی جو گورنمنٹ ہے، RSS سے لتھی ہوئی، سوچ سے بھری ہوئی، ایک سیفرنائزڈ کلر کی وہ جو لیڈرشپ ہے، وہ انہوں نے اپنا ملیٹنٹ ونگ بنا لیا جی. اس وقت جو انڈین آرمی ہے اس کی اسٹریٹجک تھنکنگ بڑی فیمس ہوتی تھی جی دنیا میں، کہ ریسٹرینٹ بھی ہے ان میں جو امپریشن انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ یار یہ تھنکنگ والی فوج ہے، اسٹریٹجی ہے، پرفارمنس دے گی. لیکن وہ ایک دم ننگے ہوئے ہیں جی اس آپریشن کے بیچ میں. اوپر سے پھر ملٹری لیڈرشپ ان کو جب یوز کرے گی ایز اے ملیٹنٹ ونگ آف دا RSS اینڈ بھارتیہ جنتا پارٹی، تو ان کا مورائل آف کورس نیچے ہوگا. تو اس وقت کیچ 22 ہے ان کی حکومت کے لیے، ان کے یہ جو پولیٹیکل ٹیررسٹ جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے لیے، کہ ان کو ریکگنائز کرتے ہیں تو امبیرسمنٹ ہوتی ہے، وہ جو اس چیز کو بار بار چھپا رہے ہیں. اچھا، اب انٹرسٹنگ فینومینا یہ ہے کہ پوری اسٹریٹجک کمیونٹی کو، انٹرنیشنل اسٹریٹجک کمیونٹی از ویری کلیئر کہ انڈیا کو بہت بری شکست ہوئی ہے. دیر ملٹری ایز پروو کہ وہ ایک نان پروفیشنل ملٹری ہے، ان کے سارے سسٹمز کولیپس کر گئے. پوری اسٹریٹجک کمیونٹی کو اس کی کلیئرٹی، اور پاکستان کا ریسٹرینٹ اور نیشنل ریزالو کوئی ریکگنیشن ہے. اچھا، اب وہ کس سے چھپا رہے ہیں؟ ڈومیسٹک آڈینس. اٹ از اونلی وہ ڈومیسٹک آڈینس جن کو اپنے مودی جو میڈیا تھا، تو انہوں نے اب کیا کہ ان سے چھپانے کے لیے کہ جی ہمیں ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، جو ہیوبرس ان کی اپروچ تھی وہ ننگی ہوئی ہے. اور اب انہوں نے کیا کر دیا کہ جو ملٹری پرسنلز ہیں، جو ملٹری لیڈرشپ ہے، ان کو بھی اس تھیٹر میں، اس سینما میں وہ اس میں گھسیٹ کر لے آئے ہیں. تو یہ جو اسپوکس پرسن ملٹری کے یا جو ڈپٹی چیف ہیں، CDS ہیں، اب یہ ایک ملٹری اسیسمنٹ دینے کے بجائے وہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجیکل وہ جو سیفرنائزڈ قسم کا ان کا ایجنڈا، اس کے اسپوکس پرسن بنے یہ بڑا آدمی ہے. تو وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ایک میں اس کو کہتا ہوں کہ ایک یونیفارم میں تھیٹر انہوں نے ایک اور لگا دیا ساتھ. تو وہ ملٹری کو بھی اسی لیول پہ لے گئے ہیں جس لیول پہ وہ خود گرے ہوئے تھے. اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیر از این ایبسینسی آف دا اسٹریٹجک تھاٹ ان انڈیا. اور اس طرح کی لیڈرشپ جس کا ٹیررزم لیڈ انسٹرومنٹ ہو، جو اپنے عقل کے فیصلے نہ کر، ان کے ہاتھ میں نیوکلیئر بھی ہے، اس طرح کی فوج بھی ہے. تو پورے ریجن کا انہوں نے جو ایک ڈی اسٹیبلائز کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس کا ذکر بھی ابھی ان تقریروں میں ہو رہا ہے. جو فیلڈ مارشل بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اسٹریٹجک ویژن کی کمی ہے، یہ ڈی اسٹیبلائزر ہے، اور ان کا وہ جو شریڈ وہ چیز تھی وہ اتر گیا ان کا چہرے کے سامنے سے ایک نیٹ سیکورٹی پرووائڈ. رانا صاحب، جس طریقے سے ایک نیریٹو ہوتا ہے، انہوں نے جس طریقے سے بنانے کی کوشش کی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ مودی صاحب یہ چاہ رہے تھے، یا جو 4 کا ٹولہ تھا، کہ بھارتی فوج کو ایک پروفیشنل آرمی سے ہٹ کے ایک RSS کا ایک ملٹری ونگ کے طور پر وہ ٹریٹ کریں اور پیش کریں. لیکن اس میں اس طرح سے ناکامی ہوئی کہ ان کے بیان کچھ اور ہوتے ہیں، ان کے کچھ اور ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر ظاہر ہے ملٹری قیادت کے اوپر اپنے بھی لوگوں کا پریشر ہوگا کہ بھائی ہمیں ریکگنیشن دی جائے، جیسے کہ جنرل صاحب نے کہا. یور تھاٹس آن دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جنرل صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں بیان کیا. ایشو کیا ہے؟ دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ بھارت میں مودی صاحب نے جو بیانیہ بنایا ہے
جو پاکستان کے خلاف جو الزامات لگائے ہیں وہ جہاں ان کا جو میڈیا ہے جس کو مودی میڈیا کہتے ہیں اس نے وہاں ڈومیسٹکلی تو اس کو بڑا وہ پورٹرے کیا ہوگا یا پچ کیا ہوگا یا اس کا کوئی بائن ہوگا، دنیا بھر میں اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. دنیا نے نہیں یہ بات مانی کہ جو ہے پہلگام میں پاکستان کا کوئی لینا دینا تھا، یا پاکستان جو ہے وہ، کیونکہ پاکستان کا جو بیانیہ ہے وہ کیا ہے، پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ پہلگام ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور آئیں مل کے بیٹھیں اور اس کا کوئی حل نکالیں. تو جب انڈیا جو ہے وہ انگیجمنٹ نہیں کرتا، اور دیکھیں دنیا کے اندر آپ کے ہمسائے ہوں یا آپ کا انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہو، آپ کو بات چیت کرنی ہوتی ہے، اور اگر آپ بات چیت کو ہی رد کر دیں گے اور آپ الزامات ون سائیڈڈ لگائیں گے اور آپ اس پہ کوئی ایویڈنس بھی نہیں دے پائیں گے تو یہ پھر ان کی بڑی ویک پوزیشن ہو جاتی ہے. اور انڈیا اس سے سفر کر رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جو ایک انٹرنیشنل ایکسٹریم جو نیشنل لیول پہ ایک ایکسٹریمسٹ پوزیشن مودی نے لی ہوئی ہے، جو وہ اپنی عوام کو بھی مس گائیڈ کرتا ہے، جو کہ پاکستان کو ایک ایول کے طور پہ پیش کرنا کہ ہر جو ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے ان کی انٹرنل نالائکیاں ہیں، ان کی انٹرنل ایشوز ہیں. اب دیکھیں اب 9-10 محرم کو انہوں نے اجازت نہیں دی کہ آپ جو ہے ایک ریلیجس جو ایک ایونٹ ہوتا ہے کہ اس کو وہ منا سکیں جو مسلمان ہیں وہاں. تو اب یہ تو ریلیجس اوپریشن بھی آ گیا نا. تو یہ سارا جو اس کی ایک ایکسٹریمسٹ اس نے پوائنٹ آف ویو لیا ہوا ہے، وہی چیز بھارت کو انٹرنیشنلی امبیرس کر رہی ہے. کیونکہ انٹرنیشنلی تو دیکھیں آپ کو بات کرنی ہوگی نا، کیوں نہیں آپ بات کرنا چاہ رہے؟ تو یہ جو موقف انڈیا نے لیا ہوا ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ دے ہیو بین ڈیفیٹڈ. آپ کا انہوں نے ابھی بھی برکس کے اندر بھی کوشش کی، آپ نے اس کا ذکر کیا، وہاں بھی کسی نے جو ہے بلکہ یہ کہا گیا کہ ٹیررزم شوڈ ناٹ بی جنرلائزڈ کہ آپ اس کو کسی ایک ریلیجن یا کسی ملک کے ساتھ آپ انگیج کریں، یہ اس کو بڑی اسپیسیفک وجوہات ہوتی ہیں. تو جو انڈیا بھی کرنا چاہ رہا ہے وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، ٹیررزم کو پاکستان سے لنک کرنا چاہ رہا ہے، تو دنیا نے ریجیکٹ کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہی از اسٹک ناؤ. اور وہ ہوتا بھی یہی ہے کہ اگر آپ ایک فالس نیریٹو کو یا ایک ایکسٹریم نیریٹو میں آپ اتنی ہوا بھرتے ہیں پھر آپ پھنس جاتے ہیں، ایسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ اب آپ اس سے بیک آؤٹ کیسے ہوں گے. تو جہاں انڈیا کو اصولی طور پہ کیا کرنا چاہیے تھا کہ انڈیا کو اور پاکستان کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ جانا چاہیے، ظاہر ہے، اور اپنے مسائل جو ہیں ان کو سامنے رکھتے. ممکن ہے کہ ہم کنسنسس نہ ڈیولپ ہوتا لیکن کسی چیز پہ تو ہو جاتا نا، ایک نقطہ آغاز ہوتا، ایک نقطہ آغاز ہو جاتا. تو کیونکہ اس نے اتنی ہوا بھری ہوئی ہے اپنے ایکسٹریمسٹ ایک پروپیگنڈا کے اوپر، تو وہ اپنی لوکل پالیٹکس کو بھی بچائے تو کیا کرے. اور دوسرا بالی ووڈ اسٹائل میں ایک ڈرامہ بھی ہے نا کہ ہم جیت گئے، ہم یہ کر دیا، اب کچھ اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں. ولی صاحب سر، میں چاہوں گا آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ یہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اب ایک کے بعد، یعنی کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جو ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف تھے، انہوں نے جب ملک کو چھوڑ کے سنگاپور میں جا کے انٹرویو دیا تھا تو انہوں نے ڈاؤن پلے کیا تھا چائنا کے رول کو. اب جو ان کے ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیں تو ایک محاذ پہ 3 ملکوں کا سامنا تھا. یعنی کہ ایکسیپٹنس، پھر دوسرا ایکسیپٹنس نہیں آ رہی کہ جی ہمارے کتنے فوجی مارے گئے، اور ان کے جو فوجی ہیں ان کے لواحقین کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کچھ پوسٹ بھی نہیں کرنا اپنے جو آپ کے لوگ مارے گئے ان کے حوالے سے. ریکگنیشن تو دور کی بات ہے. تو یہ بھی ایک بڑا پریشر بلڈ ہو رہا ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ کیا لگ رہا ہے آپ کو ان کا؟ میرے پاس جو اس کا جواب ہے یا جو موقف میں آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ دونوں اس میں اس کے پولیٹیکل اور ملٹری دونوں اسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ میں نے خود بھی یہاں الیکشن کنٹیسٹ بھی کیا ہوا ہے، کیمپین بھی کی ہوئی ہے جب نہیں کنٹیسٹ کر رہا تھا، اور پھر انڈائریکٹ الیکشن جو سینٹ کا ہوتا ہے. ہماری پالیٹکس جو ہے لوکل پاکستان میں جو ہوتی ہے، ہماری جو کیمپیننگ ہوتی ہے وہ مقامی ایشوز پہ ہوتی ہے. ہم اپنے پاکستان کے اندر کی بات کرتے ہیں، کسی علاقے کی، کسی کنسٹیچوئنسی کی، یا مجموعی طور پہ. انڈیا کا جو ہے سارا الیکشن ریٹورک وہ بالکل ہی مختلف ہوتا ہے، اور وہ اس میں سب سے سر فہرست جو ہوتی ہے اس کو ہم کہیں گے پاکستان بیشنگ وہ ہوتی ہے. حالانکہ ہم انڈیا کی بات ہی نہیں کرتے اپنے الیکشنوں میں. مجھے اگر کرتے بھی ہیں تو ایسے ہی کسی بالکل ٹینجنشل یا یعنی کہ وہ ووٹ حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، سر فہرست ہوتا ہے. ہاں جی. اور وہ تو میرے خیال مجھے بھی یاد ہے جب ہم ڈیفنس کمیٹی ہماری گئی تھی سینٹ کی تو جی ایچ کیو، اور جنرل باجوہ اس وقت آرمی چیف تھے، تو انہوں نے بھی ان کے ہندوستان کے شاعر راحت اندوروی غالب ان کا نام ہے، ان کا بھی وہ کہ جب کوئی شعر انہوں نے پڑھا تھا کہ جب سرحد پہ یا بارڈر پہ کھچاؤ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چناؤ ہے یا ایسے کوئی چناؤ آنے والا ہے.
تو اس کو لنک کرتے ہیں، یہ جو پہلگام کا واقعہ اور اس کے بعد کی جو کارروائی تھی اس کو لنک کیا جا رہا ہے، حالانکہ ٹائم تو تھوڑا سا زیادہ بیچ میں تھا، ابھی بھی زیادہ قریب آ گیا ہے وہ بہار کا الیکشن اور وہ سارا کچھ. تو یہ ایک اس کا پولیٹیکل ایلیمنٹ تو ہے ہی، جو کہ وہ بی جے پی آپ کو پتا ہے جس طرح کا ان کا سٹائل بھی ہے اور وہ ریبڈ طریقے سے کرتے ہیں. لیکن ایک اب میں اس کے ملٹری ایسپیکٹ میں اگر جاؤں تھوڑا سا، تو ہمیں 25-26 سال پہلے کا ایک کنٹراسٹ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جب کارگل والا سلسلہ ہوا اس وقت یہ ہوا تھا کہ ہندوستان نے پوری دنیا میں پاکستان کو آئسولیٹ کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا، اور وہ پھر جنرل مشرف اور میاں نواز شریف کا کھچاؤ بھی ہوا اور بھی بہت سے ان کے اختلافات تھے، تو وہ پھر اسی سال بعد میں وہ ملٹری کو بھی ہو گیا اور وہ سارا کچھ. لیکن پھر اس میں یہ تھا کہ ہندوستان نے پاکستان کو یہ انٹرنیشنلی دکھایا کہ جی وہ اگریسر ہے. اور اس پوائنٹ پہ پھر اس کے بعد اب بہت سارے سال آگے آ جائیں، 19 سال آگے آئیں یا 20 سال، تو وہ پھر آپ کا پلوامہ والا سلسلہ ہوا. تو اس میں جو ہے ادھر بھی جو ہے بغیر کوئی بے بنیاد کوئی ٹھوس شواہد کے بغیر پاکستان پہ الزام لگایا. انڈیا اگریسر بنا، پاکستان نے جواب دیا، اور پھر ہم نے اس کا ایک زیادہ جو ہے ریفائنڈ جو ہے طریقہ وہ اس بار دیکھا کہ ایک انسیڈنٹ ہوا ادھر پہلگام میں، کوئی ٹھوس شواہد نہیں تھے، کوئی ٹھوس شواہد کے بغیر وہ ساری بات جو ہے انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا. اور ابھی جو آپ کے دوسرے دونوں مہمانوں نے ایک بات نہیں کی، ہندوستان نے ایک اور اقدام جو لیا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر اس نے اپنے آپ کو جو ہے اپنے اسٹیچر کو گرایا ہے، اور بلکہ اس نے بھی وہ بھی مددگار ثابت ہوا ہے پاکستان کی وہ جو ایک فوقیت آنے میں ہے. اور وہ جو انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ہے اس سے انکار، اور اتنی جو جنگوں کے دوران بھی جو فل سکیل وارز پاکستان اور ہندوستان کی 65 میں ہوئی، 71 میں ہوئی، چلے کارگل کو بھی گن لیں جس کو کہا جاتا ہے، اس دوران بھی یہ کبھی اقدام نہیں ہوا تھا کہ جی یہ پانی کا، اور جو پانی کا ایک ویسے مطلب ڈپینڈنس ہماری ہے پانی کے اوپر، اور ہماری 250 ملین جو قوم ہے اس کی، وہ سارا جو اگریشن تھا وہ بھی میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی میں اتنا اچھا نہیں اترا. اور اس طرح سے جو جس طرح کارگل میں وہ پاکستان کو انہوں نے آئسولیٹ کیا تھا، وہ خود اب کچھ آئسولیشن کا شکار جو ہیں ہو رہے ہیں، اور اس میں ان کے اپنے کرتوت بھی شامل ہیں کہ وہ جو کراس بارڈر ٹیررزم میں حصہ لیتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کے لوگوں کی ٹارگٹ کلنگز کرتے ہیں، کینیڈا کے اندر، امریکہ میں پلاننگ. تھوڑا سا اب محسوس ہو رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کا اور مودی کا بھی تھوڑا سا کھچاؤ آ گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، اور پھر بغیر کسی ٹھوس شواہد کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کا چہرہ آگے تھا، ان کے ملٹری کمانڈر کہتے ہیں، اور پیچھے سے سارا کچھ چائنا کر رہا تھا. ایسے تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ٹیکنالوجی اور ہارڈ ویئر چائنا کا استعمال ہوا، یا ٹرکی کا بھی دیکھیں، ہیلی کاپٹرز کچھ سال پہلے ٹرکی نے پاکستان کو دینے تھے، امریکہ نے اس ڈیل کو سکٹل کیا کہ نہیں جی اس میں امریکی انجن لگتے ہیں، ہم نہیں اجازت دیں گے. تو بہرحال پاکستان نے اپنی ملٹری پراویس جو ہے اس کے ذریعے، اور ٹھیک ہے بڑی اچھی سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ تھی. یہ کافی سالوں سے یہ بات آ رہی تھی کہ جو اگلا بلاک آ رہا ہے JF-17 کا، جس کو یہ J-10 کہتے ہیں، وہ رافیل سے ایویونکس میں بھی، پے لوڈ میں بھی زیادہ جو ہے سوفسٹیکیٹڈ، لیکن اب پریکٹیکلی وہ نظر آ گیا. لیکن اگین بغیر ٹھوس شواہد کے پھر کہہ رہے ہیں کہ جی مقابلہ اصل چائنا کے ساتھ تھا. اس طرح تو نہیں آؤٹ سورسنگ ہوتی جو یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ جو ایک بات انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری وہ یہ ہے کہ S-400 کا انہوں نے اعتراف کر لیا کہ جی وہ فیل ہو گیا، وہ چلا نہیں، ہم نیا لے رہے ہیں اور وہ ستمبر تک ٹھیک ہوگا. صحیح ہے، یہ بات ہے.